چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، عباسی خاندان نے 200 سال سے زیادہ عرصہ تک بہاولپور پر حکومت کی اور ریاست کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا، جس کو عام طور پر شاہی ریاست کہا جاتا ہے، خاص طور پر نفیس محلات کی شکل میں جو اب بھی عباسی حکمرانوں کی فن تعمیر میں مہارت کی عکاسی کرتے ہیں۔ دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ دربار محل اس دور کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے جو عباسی حکمرانوں کی غیر معمولی ذہانت اور خوشحالی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دربار محل کے فن تعمیر میں اسلامی، مقامی، خاص طور پر دہلی، مغل، سکھ اور یہاں تک کہ یورپ کے کلچر کو بڑی آسانی سے دکھایا جا سکتا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بہاولپور عباسیوں کے شاہی دارالحکومت کے طور پر ابھرا۔ ہندوستان میں عباسی فن تعمیر کا مرکز بہاولپور، جس میں دربار محل سمیت اور بہت سے محلات تعمیر کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اکثر مقامی ثقافت میں شاہی ریاست کہا جاتا ہے۔ دربار محل نواب بہاول خان چہارم نے 1905 میں تعمیر کیا۔ محل نواب کی ایک بیوی کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ محل کی تعمیر میں سرخ اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ عمارت میں 4 گنبد ہیں جو مختصر راہداریوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی ساخت سرخ اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مرکب ہے۔ چھت کی لکڑی اور کھڑکیوں پر سفید رنگ کا غلبہ ہے، جبکہ بیرونی دیواریں سرخ ہیں۔ قدیم عرب اور ہندوستانی روایات کا آرکیٹیکچرل تھیم پوری عمارت میں ہم آہنگ ہے۔ ایک وسیع و عریض عمارت جو 80 سے زیادہ کھڑکیوں سے آراستہ ہے، جسے 14ویں صدی کی پرانی اسلامی روایات میں سجایا گیا ہے۔ دربار محل کا اندرونی حصہ خوبصورتی اور دلکشی کا امتزاج ہے۔ دیواروں کو ہلکا ہلکا سونے کا رنگ دیا گیا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کمرے مضبوط اور خوبصورت ہیں۔ دیواروں پر قیمتی پینٹنگز موجود ہیں جو سن 1800 کے وسط اور روایتی ہندوستانی طرز کے زیورات اور تلواروں کی ہیں۔ پوری عمارت میں نواب خاندان کے نزدیکی ممبروں کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ اندرونی حصے کو عمدہ فرنیچر سے آراستہ کیا گیا ہے اور قالین بھی اتنے ہی شاندار ہیں۔ دروازے مرون رنگ کے خوبصورت سرسبز پردے سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ محرابوں کو سنگ مرمر کی ٹائلوں سے سجایا گیا ہے جو مہنگے فانوس کی روشنی میں چمکتے ہیں اور محل کی شان و شوکت کو مزید ابھارتے ہیں۔ مرکزی ہال کے ساتھ ایک بڑی گیلری موجود ہے جسے پہلے ایک آرٹ گیلری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جو اس سے قبل غیر معمولی اصولوں پر مشتمل تھا۔ آج اس گیلری میں کوئی اصول نہیں ہے، لیکن ریاست بہاولپور کے سابق حکمرانوں کی کچھ نادر تصاویر اس کی دیواروں پر آویزاں ہیں۔ اس گیلری میں کچھ نہایت ہی انمول اور نادر آرٹ اور خاندانی ورثہ کو رکھا گیا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ پاک فوج نے ریاست بہاولپور اور نوابوں کے حکمرانوں کی تصاویر سے کنٹرول حاصل کیا اور اسے سجایا۔ فن تعمیر کا نظریہ جو قدیم مغلائی قلعوں سے ملتا جلتا ہے، اور یہ مشرقی ہندوستانی اور عربی آرکیٹیکچرل تکنیکوں کے عمدہ فیوژن کے مترادف ہے، جو 1800 کی دہائی کے دوران بر صغیر میں عام تھا۔ دوستوں، محل کو بلاخر 1947 کے بعد پاکستان آرمڈ فورسز اور سرکاری دفاتر کی خدمات دی گئیں اور کرایہ داروں نے نواب کو بقایا منافع ادا کیا۔ محل ریاست بہاولپور علاقائی عدالت کے لیے
सीटिंग बेंच की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुका है। एक अरसे से ये महल नवाब अब्बास अब्बासी के ज़ेर इस्तेमाल था। अब ये महल 1971 के बाद से आर्मी ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता है। महल 75 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर मुश्तमिल है। महल के मैदान सरसब्ज़ व शादाब हैं, जो गैर मुल्की और देसी पौधों से भरे पड़े हैं। ग्राउंड्स में लगे फवारे इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। अपने पुराने तामीराती डिज़ाइन की वजह से दरबार महल सियाहती मुकाम के तौर पर काम करने की बड़ी सलाहियत रखता है, जो तक़सीम हिंद से कबल हिंदुस्तान की याद दिलाता है और ये मकामी सकाफ़ती तारीख़ का एक अहम जुज़ है। ये महल गैर मुल्की सयाहों के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन है।